بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے. یہ اس کائنات میں اس کی تخلیق سے پہلے کا ایک واقعہ ہے، یعنی زمین بن گئی، آسمان بن گئے، یہ چیزیں ہو گئیں، اور اس کائنات میں جو انسان نے آنا تھا، انسان کی تخلیق سے پہلے کا واقعہ ہے. اور اس واقعے کو تورات میں بھی آیا ہے اور انہوں نے وہاں بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے یہاں بھی تذکرہ اس کا کیا ہے. جزاک اللہ. یہاں بھی اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں یہ واقعہ تقریباً 7 مقامات پر آیا ہے. کہیں تفصیل سے ذکر کیا ہے، کہیں اللہ تعالی نے اجمال سے ذکر کیا ہے، اور 7 مقامات پہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر جگہ پہ نئی سے نئی باتیں. ارشاد ہوا کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا، اس دنیا میں کتنی مخلوق انسان سے پہلے گزری ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تاریخ میں مورخین نے چیزیں لکھی ہیں، لیکن مورخین کی باتیں بھی بس ایسے ہی ہیں. انسانوں سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں حتمی اور قطعی تاریخ ہمیں حاصل نہیں، حتیٰ کہ انسانیت کی بھی پوری تاریخ قطعی اور حتمی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں مورخین، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، کہ یہاں پر سب سے پہلے ایک قوم آباد تھی اور اس کو ہند کہتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مدتوں وہ رہی، اور اس کے بعد بن ایک قوم آ گئی، اور ان میں وہ اسی طرح تھیں جیسے کہ ہوا ہے، نظر نہیں آ سکتی تھی ہمیں، مگر وہ کوئی مخلوق تھی جیسے جن ہیں. اور کہتے ہیں پھر خالصتاً جو روح اور ہوا اور یہ چیزیں ہیں، ان سے تھوڑی سی مادے کی آمیزش ہوئی، میٹر ان چیزوں کے ساتھ جب ملا ہے تو پھر جن آ گئے، اور جن جو تھے وہ پیدا ہوئے ہیں آگ کے شعلے سے. قرآن پاک میں بھی آیا، لو جو ہے، شعلہ جو ہے، اس سے آگ سے اللہ نے انہیں پیدا کیا. چوتھی مخلوق جو پیدا ہوئی وہ تھے فرشتے، اور جنات کی تخلیق تو تھی ہی تھی، اور فرشتے اللہ تعالی نے بہت پہلے پیدا کیے. حضرت آدم علیہ السلام کیا، اس سے بھی کہیں پہلے فرشتے پیدا کیے. حتیٰ کہ بعض حضرات تو اس طرف گئے ہیں کہ سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ فرشتے تھے. اور اس پر انہوں نے تفصیل سے بھی بات کی ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے اس دنیا میں جو پیدا کی وہ کیا تھی. اور کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اس کائنات میں پیدا کی گئی وہ قلم تھا. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تیرے پروردگار نے پانی کو پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا. اب پانی خود کیا چیز تھی؟ 12ویں پارے میں آئی ہیں یہ چیزیں، اور 6 پارے میں بھی. یہ جتنی بھی بحث ہے اس میں ایک بات آپ سے عرض کر دیں کہ عقائد کی کتابوں میں، حدیث میں، تفسیر میں
کہ سب سے پہلے پیدا کیا چیز کی گئی، محدثین نے اور فقہا نے یہ بحث نہیں کی. جہاں بھی اول کی بات آئی ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی، ان لوگوں نے یہ بحث نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا. تو ان کا بحث نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز نہیں تھی. بخاری کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے، اور بخاری کی شرح میں علامہ عینی رحمۃ اللہ نے بحث کی ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر گزر گئے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا. جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، قطعی دلیل کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور اس کی کوئی دلیل ہے نہیں. متقدمین یہی لکھتے رہے کہ مصنف عبد الرزاق میں جو محدث تھے عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے. مصنف عبد الرزاق جب چھپ کر آئی ہے 12 جلدوں میں اب، تو ایک ایک جلد ایک ایک صفحہ دیکھ لیا گیا، کہیں یہ روایت نہیں. پرانے لوگوں نے جس نے حوالہ دیا ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں آئی ہے، ان کے زمانے میں اگر آئی ہوگی تو آئی ہوگی، باقی اب جو عبد الرزاق ہے اس میں کچھ نہیں ہے، ایسی بات ہے ہی نہیں. اور محدثین میں یہ باتیں بارہا ہو جاتی ہیں کہ وہ حوالہ دے دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں ایسی حدیث ہے، اور لکھ دیتے ہیں، اور جب تحقیق کرو تو کئی مرتبہ وہ حدیث نہیں ملتی، کیونکہ کتاب کا نام کبھی غلط ہو جاتا ہے، کبھی ذہن میں کچھ ہوتا ہے، آدمی کچھ کہہ دیتا ہے، کچھ لکھ دیتا ہے. ایسی چیز ہے نہیں. اس لیے اس کا ثبوت حدیث سے دینا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سب سے پہلے پیدا کیا گیا بہت مشکل ہے. اس کا کوئی ثبوت حدیث میں آتا نہیں. جو روایات ہیں وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ اس پہ عقیدے کی بنیاد رکھی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ حسی نور تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کس چیز سے کی گئی؟ جیسے کہ سارے بنی آدم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پیدا کیے گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی تھی یا نور سے ہوئی تھی؟ سوال یہ ہے. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے تھے اور مٹی سے نہیں تھے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک کوئی اس بات کا اس طرح سے قائل ہوا ہے کہ حسی طور پہ نور تھے. بلکہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے الگ کیا گیا تھا بہت بڑی بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اس لیے کہ علیہ باللہ اس کے عقیدے پہ زد جا کر پڑتی ہے کہ اللہ کا نور کبھی جسم کی صورت میں خدا زمین پہ آیا ہے. یہ بہت بڑی بات. اسی لیے محققین نے اس بات کی جہاں بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات میں کیا چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی، تو وہ ذکر ہی نہیں کرتے نور کا. ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ مجھے اس وقت نبوت دی گئی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی میں تھے، تو اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا. اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں، روح مبارکہ سب سے پہلے پیدا کی گئی ہوگی. لیکن اس سے زیادہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ تخلیق نور تھا، اگر یوں ہوتا تو سادات جتنے ہیں یہ نسل انسانی کہاں سے چلتی. اسی لیے محققین نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے
اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ حدیث اپنے ظاہر کے معانی کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے الگ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کو ظاہر کے معنی میں ہی سمجھا جائے تو یہ کفر کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، کیونکہ اللہ کا نور ایسا تو نہیں ہے جو مخلوق بن جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی شکل صورت ہو گئی، اللہ بہرحال اللہ ہے اور اس کی مخلوق ہی ہے۔ تو جب وہ بحث کرتے ہیں اس پہ کہ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی، تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا۔ کیا سوال تھا؟ ایسا سننے میں آیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہ جو گناہ ہو گیا تھا اس کو مغفرت کے لیے، وہ بعد میں بات آتی۔ تو یہ تھا خلاصہ اس ساری گفتگو کا۔ آپ نے اس کی تفصیل سننی ہو تو الفرقان ایک پروگرام ہے، جب اس میں یہ آیات آئی تھی تو اس میں ہم نے لمبی تفصیلی بحث اس میں کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت کا نور ہونا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ جو ان کو ہدایت کا نور نہ مانے وہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ ان سے زیادہ ہدایت کس کے پاس تھی، اور ان سے زیادہ ہدایت اللہ نے کس کو دی تھی؟ انہی کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی، انہی کے ذریعے اللہ نے اپنے تک پہنچنے کی راہ کھولی۔ تو سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی کیا تھا؟ پانی تھا، قلم تھا۔ اس پہ بہت کچھ بحث ہوئی ہے مفسرین نے، اور البتہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سب چیزوں کے بعد پیدا کیا گیا، اور مٹی سے اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی، اور اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا دنیا میں کہ مٹی اٹھا لاؤ، اور جگہ جگہ سے مٹی لی گئی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی نسل اپنے باپ کے جسم کے جس حصے پر گئی ہے اس کی رنگت ویسے ہی ہو گئی، اور اس مٹی سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، اور اللہ تعالی نے فرمایا اس تخلیق کے بعد تمہارے پروردگار نے ان سے کہا فرشتوں سے، تو فرشتے اس کا مطلب ہے کہ انسان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور اللہ کا عرش بھی تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ ہی نے فرمایا کہ اس کے فرشتے 8 ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یستغفرون لمن فی الارض، اور وہ اللہ سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ زمین میں تیرے بندے جو تیرے دین پر عمل کر رہے ہیں اللہ ان کے خطاؤں کو معاف کرتا رہے۔ تو یہ سارے فرشتے تھے، اور اللہ نے اس کے بعد تخلیق کی، اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا، اور ایک کے بعد ایک آتا رہے گا، اور اللہ تعالی نے نائب جو اپنا بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب ایک آدمی کوئی مخلوق ایسی پیدا کریں گے جس پہ ہماری صفات ہوں گی۔ اللہ کی بہت سی صفات انسانوں میں ہیں، اور انسان کو وہیں سے ملی ہیں، اللہ ہی نے اس کو سماعت دی ہے، اللہ ہی نے اس کو بصارت دی ہے، اللہ تعالی نے ہی اس کو علم دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ سب کی سب چیزیں۔ تو یہ کائنات میں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کے سامنے یہ بات جب آئی، قالو وہ کہنے لگے اتجعل فیہا، کیا اللہ آپ اس میں پیدا کریں گے، بھیجیں گے من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور وہ کیا کریں گے، خون بہائیں گے۔ دماء جو ہے دم کی جمع، اور دم کہتے ہیں خون کو، اور سفاک کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سفاک کہتے ہیں اس انسان کو یا اس چیز کو جو خاص طور پہ خون بہائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ جو خلیفہ ہوں گے یہ تو زمین میں صاف فساد بھی کریں گے اور خون بھی بہائیں گے۔ اپنی خدمات پیش کی، اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ فرشتوں کے لیے اعتراض کرنا ثابت بھی نہیں ہو سکتا، اور تعالی شانہ کے سامنے فرشتے کی کیا مجال ہے جو بولے، وہ اس کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کے کہے کے مطابق کام کرتی ہے، اس لیے اعتراض کی بات نہیں۔
فرشتوں کو پتہ کیسے چلا کہ یہ زمین میں جا کے فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ سب چیزیں مفسرین نے جو لکھی ہیں قیاس پر مشتمل ہیں، کوئی چیز حتمی اور قطعی نہیں کہی جا سکتی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ فرشتوں کو جو تقدیر لکھی گئی وہ جب پتہ چلی تو انہوں نے تقدیر کو دیکھا کہ انسان تو یہ حرکتیں بھی کریں گے، اس لیے بتایا گیا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے قلم سے کہا کہ لکھ، اور قلم نے کہا پروردگار کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی تقدیر لکھ، اور پھر قلم نے لکھنا شروع کیا۔ اور دوسری رائے انہوں نے یہ دی ہے کہ فرشتوں کو اس طرح پتا چلا کہ انسان سے پہلے جو یہ مخلوق آباد تھی، جنات تھے اور تھے، یہ آپس میں لڑتے تھے اور انہوں نے خون بہایا، جنات نے ایک دوسرے کو قتل کیا، بڑے وسیع پیمانے پہ اس دنیا میں قتل و غارت کری ہوئی، اور فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اس مخلوق نے کتنا خدا کو ناراض کیا ہے جنات نے، تو وہ سمجھ گئے کہ اب جو نئے آئیں گے یہ بھی کچھ ان سے مختلف نہیں ہوں گے، یہ بھی ایسی حرکتیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا پروردگار ہم کس دن کے لیے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اللہ ہم آپ کی تقدیس پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اعتراض نہیں، اپنی خدمات پیش کی کہ سرکار عالی میں جناب میں جو بھی کام ہو ہم کرنے کے لیے حاضر ہیں، اب ایک اور مخلوق اب پیدا کریں گے، وہ خون بہائیں، فساد کریں، اور ایسی چیز پیش آ جائے، ہم جو حاضر ہیں ہم کس دن کے لیے؟ اور بات انہوں نے کی کہ اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو تسبیح کا مطلب، سبح کا مطلب تیرنا بھی آتا ہے، اور سبح کا مطلب بچھ جانا، کہ ہم بچھے ہوئے ہیں آپ کی اطاعت میں، ہم بالکل مٹے ہوئے ہیں آپ کی عبادت میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں معراج میں گیا تو آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر ارشاد فرمایا، جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کو ملا کر، نسبح بحمدک، ہم تسبیح کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حمد بھی ملاتے ہیں۔ تسبیح، تحمید اور تقدیس 3 لفظ استعمال کیے ہیں، تینوں میں فرق ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات پاک سے، اس کی ذات ویسے بھی پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ نے کہا ہے پاک ہے اللہ کی ذات ہر اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں، سبحانہ و تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ ظالم بکتے ہیں اپنے منہ سے شرک کے کلمات، اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ وہ کلمات جن میں نفی آتی ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی عیب کو دور کرنا، یہ کہلاتی ہے تسبیح۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالی نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، خدا کا کوئی ساجھا نہیں ہے، یہ جتنی چیزیں نفی کی ہیں نا، یہ ہے تسبیح۔ اور اثبات کرنا اللہ کی ذات پاک میں، اس بات کا مطلب اس کی پازیٹو سائڈ بیان کرنا، اس کی خوبیاں، یہ ہے ہم کہ اللہ کا علم ساری کائنات پہ حاوی ہے، اللہ کا اعلیٰ عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالی کی قدرت سب پہ ہے۔ یہ اس قسم کے جملے جن میں پازیٹو سائڈ ہے، یہ ہے خدا کی حمد، اور حمد اور تسبیح دونوں کو ملا کر بیان کرنا، یہ ہے تقدیس، اللہ کی پاکیزگی بولنا، اللہ کی پاکی مراد۔ تو انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور اللہ ہم بولتے ہیں آپ کی تسبیح، تحمید، اور اللہ آپ کی تقدیس ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو پروردگار اس انسان، یہ جو خلیفہ بن رہا ہے، یہ تو ایسی حرکتیں کرے۔ تسبیح اور حمد کو انہوں نے کہا دیکھیے کہ نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح اور ہم دونوں ملا کر بیان کرتے ہیں، یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ ہے تسبیح اور حمد کو ملا کر بولے نا،
سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے لیے تسبیح ہے حمد کے ساتھ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جملے ایسے ہیں جو پڑھنے میں بڑے آسان ہیں اور اللہ کے ہاں تول میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری جہاں ختم ہوتی ہے نا، یہ آخری حدیث ہے اس کی، کہ اللہ کو یہ دو جملے بڑے پسند ہیں، ایک سبحان اللہ و بحمدہ اور ایک سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کی تسبیح کو حمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا رزق میں بڑا فائدہ دیتا ہے۔ جن لوگوں کو رزق کی تنگی ہو جائے نا اور لے آف ہو جائے جاب اور ایسی چیزیں پیش آ جائیں، کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ چیز فرشتوں کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کی ہے امت کو کہ اسے پڑھا کرو۔ حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ صبح پڑھے اور 100 مرتبہ شام کو پڑھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اتنے عمدہ اعمال لے کے حاضر ہوگا وہ کہ اس جیسا آدمی کو یہی عبادت کرتا ہوگا تو اسی کے عمل اتنے اچھے ہوں گے، وگرنہ اس سے نہیں بڑھ سکتا۔ رزق کو اللہ سے حاصل کرنے میں ایک اس چیز کو اور ایک چاشت کی جو نماز ہے نا، اس کو بڑا دخل ہے۔ یہ چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ آتے ہیں آدمی پہ حالات، ہر ایک پہ آ جاتے ہیں، تنگی ہو جاتی ہے، قرض کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے پابندی سے، جتنا بھی پڑھ سکے۔ حالات بہت جلدی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اللہ تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ قالا، اللہ تعالی نے فرمایا، دو جواب اللہ نے دیے۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ انی عالم، کہ میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے بادشاہوں والا جواب، شہنشاہ کی بات۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں، قالا انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا ہم وہ بات جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے، بس جیسا چاہے جواب دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات پوچھی اور کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے اتنا لمبا جواب دیا، ان کا یا عصائی، اللہ یہ میری لاٹھی ہے، احش بہا علی غنمی، اس سے میں بکریوں کے لیے بکریوں کو چراتا ہوں، اور اللہ اس سے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور یہ خدایا ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بڑے سارے کام ہیں اس لاٹھی کے ذریعے، یعنی آگے اور بھی پوچھیں۔ محبت ہے نا، تعلق ہے، تو تعلق کی وجہ سے لمبا جواب۔ یہاں پر دیکھو فرشتوں نے جو کچھ کہا تو فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، ہم وہ بات جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ تو تھا حاکمانہ جواب، شہنشاہ کی بات، اور آگے حکیمانہ جواب دیا۔ وہاں پہ فرمایا کہ جو تم کہہ رہے تھے نا، یہ اس وجہ سے ہم نے پیدا کرنا تھا